السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان مبارک کا آخری عشرہ جو شروع ہونے جا رہا ہے، اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے چند ضروری باتیں لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ یقیناً اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ویڈیو جو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دیکھیے، یہ جو آخر عشرہ آ رہا ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس دو عشرے جو گزر چکے ہیں، ایک تو رحمت کا عشرہ اور دوسرا مغفرت کا عشرہ۔ اور مغفرت کا عشرہ بالکل آخری ایام میں جو چل رہا ہے، اور بہت جلد یہ بھی جو رخصت ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ آ رہا ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے اندر میں بہت زیادہ جو اپنے آپ کو تیار کیا عبادت کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ شد میزرو، اپنی کمر جو کس لیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ان آخر عشرے کے اندر میں اہتمام فرمایا کرتے تھے، اتنا کسی اور عشرے میں عبادت کا اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اس عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہاں سے اس عشرے کی جو اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخر عشرے کا جو اعتکاف فرماتے تھے۔ عشرہ بولے تو آخر عشرہ بولے تو آخری کے جو 10 دن ہیں، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور اعتکاف فرمانے کا اصل مقصد ہوتا تھا شب قدر کی تلاش۔ معلوم ہے کہ جو بھی آدمی یعنی آخر عشرے کے اندر میں اعتکاف کرے گا یا آخر عشرے میں عبادتوں کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ضرور شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کے بارے میں کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ یعنی عبادت کا اہتمام کرے گا، قیام کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ روزے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے بارے میں فرمایا، نفل عبادتوں کے بارے میں فرمایا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا۔ تو اس لیے میرے دوستو، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آخر عشرہ ہے، اس کو جو ہم بالکل جو ضائع نہ کریں، اور ہم جو ہے اس آخر عشرے کے اندر میں اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو آخر عشرے کا جو اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی جو اعتکاف کیا۔ تو آخر عشرے کو یعنی خاص طور سے جو اہمیت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں جو اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کا مقصد ہے اصل میں شب قدر کی تلاش۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھے گا انشاءاللہ اس کو ضرور شب قدر ملے گی۔ تو کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو آخر عشرے میں، اور پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس لیے طاق راتوں کے اندر میں ہمیں تلاش کرنے کا جو خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اور تلاش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان راتوں میں ہمیں خاص طور سے جو عبادت کا جو اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں کو ہی جو ہے شب قدر ہوتی ہے، لہٰذا اس رات میں ہم خوب جاگتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، اور باقی راتوں کے اندر میں جو ہم اس کا جو خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ جس طرح سے 27ویں کی رات اہم ہے، اسی طرح سے باقی 4 راتیں بھی اہم ہیں، یعنی گویا کہ 5 راتیں شب قدر کی، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں شب قدر کی، یاد رکھیے۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی رات میں جو شب قدر نظر آئی، کبھی کسی رات میں جو شب قدر نظر آئی، اور شب قدر کی جو ہے بہت ساری جو علامت بتلائی گئی ہے۔ بہرحال یہ 5 راتیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ زندگی کے اندر میں ہم کتنی راتیں جو ہیں کئی چیزوں میں اور ادھر ادھر کاروبار میں، دوست احباب میں رات جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کے لیے جاگیں گے انشاءاللہ تو ہم سوچیں ہمارا رب ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو رات آ رہی ہے، یعنی جو آخر عشرہ جو شروع ہونے جا رہا ہے، اس کو آپ حضرات ضائع نہ کریں، اور اس آخر عشرے کے اندر میں خوب اپنے رب کو جو منائیں، اور جتنی دل کی جائز تمنائیں ہوں، جتنی آپ کی تمنائیں ہوں، تمام تمناؤں کو جو اللہ سے جو مانگیں، کیونکہ یہ وہ عشرہ ہے کہ جہاں پر آپ کی ہر دعائیں جو اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر میں روزانہ بندے کی ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی، اور پھر شب قدر کے اندر میں ظاہر سی بات اتنی مبارک رات ہے، فرمایا کہ اگر کسی نے ایک رات اگر وہ اس کو مل گئی اور اس رات میں اس نے عبادت کر لیا، گویا کہ اس نے 1000 مہینے سے زیادہ، یعنی 1000 مہینے سے زیادہ اس نے عبادت کیا، اور 1000 مہینے کے گویا کہ 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ
اس نے اللہ کی عبادت میں گزار دیا، ایک رات مل گئی۔ تو دوستو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ 5 راتیں جو ہے ہمیں گزارنا اللہ کے لیے جاگ کر۔ میں تو آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آخر کا جو اب یہ جو آخر عشرہ شروع ہو رہا ہے تو اپنے گھروں کے اندر میں جاگنے کا ماحول بنا دیں، ماں اور بہنوں کو جگائیں، بچوں کو جگائیں، ان کو قرآن کی تلاوت میں لگائیں، ان کو ذکر میں لگائیں۔ اور میرے دوستو پھر 11 مہینے ہمارے پاس پڑے ہوئے آرام کرنے کے، دوست احباب سے ملنے کے، سارے کام کے لیے 11 مہینے۔ لیکن میرے دوستو یہ جو مہینہ آپ کے پاس ملا ہوا ہے، یہ مہینہ آپ کی زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے معلوم نہیں۔ کیا معلوم کہ دوبارہ یہ مہینہ ہمیں ملتا کہ نہیں ملتا، یہ راتیں ہمیں ملتی کہ نہیں ملتی، یہ دن ہمیں ملتے کہ نہیں ملتے۔ اس لیے میرے دوستوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آخر عشرہ آ رہا ہے یہ ہمارا بالکل ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سب نے جو ہے مل جل کر اس کے اندر میں خوب اہتمام کے ساتھ جو عبادت کے اندر میں لگ جانا ہے اور خوب اللہ کو منانا ہے۔ اور ان دنوں میں خاص طور سے یاد رکھیے کہ ہمیں تراویح نہیں چھوڑنا ہے، بالکل نہیں چھوڑنا ہے، کوئی فرض نماز تو عام دنوں میں بھی نہیں چھوڑنا ہے، ان دنوں میں خاص طور سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اور دوسری چیز تراویح کا اہتمام کرنا، تراویح بالکل ہماری نہ چھوٹے، کیونکہ اگر ان راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہوئی تو گویا کہ آپ نے 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ تراویح کا اہتمام کیا، اللہ کے سامنے عبادت میں گزار دی۔ اگر آپ ان راتوں میں تلاوت کرتے ہوئے پائے گئے اور فرمایا کہ آپ نے اور وہ رات شب قدر ہوئی تو گویا کہ آپ نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ اپنے قرآن کریم کی تلاوت کر۔ اس لیے میرے دوستوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اللہ کو منانے کا اہتمام کریں۔ میری ماں اور بہنیں بھی جہاں بھی ہو وہ سن رہی ہو میری اس بات کو، یہ کلپ آپ تک پہنچے، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی جو ہے اللہ کا ذکر کریں، قرآن شریف پڑھیں اور اسی طرح سے نمازوں کا اہتمام کریں، عبادت کا اہتمام کریں۔ اور نہیں کچھ ہو سکے، اگر نماز ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم عبادت نہیں کر پا رہے ہیں تو ان حالت کے اندر کم سے کم اللہ کا ذکر کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب اللہ کو منائیں۔ انشاءاللہ جتنی حاجتیں ہیں ساری حاجتیں اللہ رب العزت پوری فرماتے ہیں۔ اس لیے ان مبارک رات کے اندر میں خاص طور سے جو اس بات کا خیال کریں۔ اسی طرح سے میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ مرد حضرات تو مسجد کے اندر میں اعتکاف کریں گے۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے 1 دن کا اعتکاف کر لیا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ رب العزت اس کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں 3 خندق کے آڑ فرماتے ہیں، 3 خندق آڑ فرماتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ دوسرے خندق کے مقابلے میں فرمایا کہ آسمان و زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ تو سوچئے کہ 3 خندق کے جب آڑ فرما دی تو گویا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو جہنم سے بچا لے، یہ ایک بشارت اس کے اندر میں دی گئی۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے کا اہتمام کریں، اور میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو اعتکاف کرنے کا مسجد کے اندر میں اہتمام کریں۔ کوئی مسئلہ نہیں، 10 دن اللہ رب العزت کے لیے گزار دینا۔ میری ماں اور بہنیں اپنے گھر کے اندر میں بیٹھ کر جو ہے وہاں پر بیٹھ کر آپ اعتکاف کر سکتی ہیں، گھر کے اندر میں حجرہ بنا لیں اور وہیں بیٹھ جائیں، وہیں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اسی طرح سے اللہ کا ذکر کریں، اور کوئی جائز باتیں ہیں تو جائز باتیں بھی جو کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلا ضرورت جو اپنے حجرے سے باہر نہ نکلیں۔ اسی طرح سے جو لوگ مسجد کے اندر میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں یہ لوگ بھی بلا ضرورت مسجد سے جو باہر نہ نکلیں، ضرورت کے لیے بس نکل سکتے ہیں، مسجد سے باہر نہ نکلے، مسجد کے باہر کے احاطے کے اندر میں جو نہ نکلے۔ آپ جو غسل خانے کے اندر میں جا کر آپ اسی طرح سے جو وضو خانے کے اندر میں بلا وجہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کا اعتکاف جو فاسد ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اعتکاف کرنے کا جو اہتمام کریں، کچھ ملے یا نہ ملے کم سے کم اتنا ہوگا کہ شب قدر آپ کو جو مل جائے۔ اور فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی گویا کہ وہ تمام لوگوں کے در سے ہٹ کر اپنے رب کے در پر جا کر بیٹھ گیا ہو کہ مولا جب تک آپ نہیں بخشیں گے میں ہٹوں گا نہیں یہاں سے۔ اور دوستو ہم کیا ہے کسی سخی آدمی کے بھی دروازے پر جاتے ہیں اور ہم جب وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو اسے بھی جو ہے نا ترس آ جاتا ہے اور وہ بھی کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتا ہے۔ تو ہم سخیوں کے سخی ظاہر سی بات رب العالمین کے دروازے پر جا کر بیٹھیں گے تو کیا ہمیں وہ رب ہمیں کچھ نہیں دے گا؟ یقیناً عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اعتکاف میں ضرور بیٹھیں۔ ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اعتکاف میں کوشش کریں 10 دن کا، لیکن کسی مجبوری سے اگر 10 دن نہ بیٹھ سکے تو کم سے کم 2 دن 3 دن جتنے دن کا ہو سکتا نفل اعتکاف کریں۔ 10 دن کا اعتکاف جو ہے یہ سنت ہے، لیکن اگر آپ نے 10 دن نہیں کر پائے تو 3 دن کا کریں، 2 دن کا کریں، 1 دن کا کریں، کیا مشکل؟ 1 دن کا کریں، اپنے رب کو منائیں انشاءاللہ۔ تو یہ ایک گزارش آپ حضرات سے۔ اسی طرح سے آپ حضرات سے ایک گزارش یہ ہے کہ اب اس موقع کے اوپر ہم خریداری وغیرہ کرنے کے لیے بازار کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو بازار میں جب آپ خریدی کے لیے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ ایسے وقت میں جائیں کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو۔ نماز بالکل قضا نہ ہو ہماری ان دنوں میں، یاد رکھیے کہ جس طرح سے ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جب ہم
ان فرائض کو جب رمضان مبارک میں چھوڑتے ہیں تو اس کا گناہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس کا خیال کریں کہ فرائض ہم سے جو نہ چھوٹے. تو ایسے وقت کے اندر میں خریدی کے لیے جائیں. خریدی کرتے وقت میں بس ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے آپ اپنے بچوں کے لیے اور اسی طرح سے جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کپڑے خریدنے ہیں، تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اسی طرح ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے یاد رکھیں کہ آپ کے آس پڑوس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کپڑا نہیں خرید سکتے، جو عید کے کپڑے نہیں لے سکتے، چپل نہیں لے سکتے. تو جہاں آپ اپنے کپڑے لے رہے ہیں، جہاں پر آپ جو ہے اپنے بچوں کے چپل لے رہے ہیں، بچیوں کے چپل لے رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ان غریبوں کا، آپ کے پڑوسیوں کا، آپ کے دوست احباب میں، رشتہ دار میں جو غریب ہے، جو کپڑا نہیں لے سکتے، ان کا جو خیال فرما لیں. آپ ان کے لیے بھی کپڑے لیں، ان کے لیے جو چپل لے لیں. انشاءاللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا تو وہ شخص اللہ کی حفاظت میں رہے گا. تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ آپ چند روپے خرچ کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی حفاظت میں آپ جا سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جب خریدی کرنے جا رہے ہیں تو اس چیز کو جو خاص طور سے تو خریدی کرنے کے ٹائم میں اس چیز کو جو ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ کوشش کریں کہ جس طرح اپنے لیے خرید رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے خرید رہے ہیں، چپل خریدیں، کپڑے خریدیں، تو دوسرے اپنے پڑوسیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، غربا ہیں، ان کا بھی جو خیال کریں. اسی طرح سے ایک گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ 27 رمضان تک تو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں مسجدوں کے اندر میں، مستورات اپنے گھروں کے اندر میں، لیکن جیسے 27ویں ہوتی ہے تو ہماری ماں اور بہنیں مہندی لگانے میں اور دیگر چیزوں کے اندر میں اور گپ شپ کرنے میں جو وہ مشغول ہو جاتی ہے، خریداری کے اندر میں، کپڑوں کی دیکھ بھال میں جو مشغول ہو جاتی ہے، اور مرد حضرات جو ہے وہ بھی خریداری کے اندر میں، دوست احباب میں جو لگ جاتے ہیں، گپ شپ میں جو لگ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، کیونکہ 27ویں تک صرف آپ کی 4 راتیں ہوئی. کوئی ضرور نہیں کہ ان 4 راتوں میں شب قدر آ گئی. ہو سکتا ہے کہ شب قدر 29ویں کے شب میں ہو. اگر 29ویں کے شب میں ہوئی تو گویا کہ آپ ایک بہت بڑی محرومی کا شکار ہو. اس لیے میرے دوستوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ 27ویں کے بعد بھی جو تراویح لازمی پڑھیں. میری ماں اور بہنیں اپنے گھر کے اندر میں تراویح جو لازمی پڑھیں، 20 رکعت تراویح پڑھنے کا اہتمام. تراویح کے ہر سجدے کے اوپر 1500 نیکی، 1500 گویا کہ 60,000 نیکی آپ کے روزانہ. جنت میں ایک محل، جنت میں ایک جھاڑ، 60,000، 40 جھاڑ، 40 محل روزانہ کے آپ کو مل رہے ہیں. اور 27ویں کے بعد آپ جو ہے یہ 60,000 نیکیاں اور اسی طرح سے 40 جھاڑ اور 40 محل جو ہے آپ ضائع کریں. سوچئے میری ماں اور بہنوں، میرے دوستوں، آپ یہ سمجھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے آپ یہ کوشش کریں انشاءاللہ کہ یہ انشاءاللہ ابھی تک جو ہمارے ساتھ غفلت ہوئی پچھلے رمضان میں یا ابھی تک، تو انشاءاللہ اس رمضان میں اب غفلت نہیں ہوگی. انشاءاللہ 27ویں کے بعد بھی ہم تراویح کا اہتمام کریں گے اور انشاءاللہ روزہ بھی ہم پورے اہتمام کے ساتھ رکھیں گے. اعتکاف بھی انشاءاللہ ہم ضرور جو کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ سارے جو ہے میں آپ